ہوتے ہو ماں کے پیٹ سے تب تمہارے پاس کوئی تصویر نہیں ہوتی. یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس اپنا ہی نہیں ہوتا ہے, تمہارے پاس درد نہیں ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. علم حضوری تو ہوتا ہے. یہ علم حضوری ہے جو ہماری مدد کرتا ہے اور دھیرے دھیرے ہم عالم بنتے ہیں. اگر ہم زیرو اس دنیا میں آئیں تو کچھ نہیں سیکھ سکتے. اب دقیق آپ کو اس آیت کا معنی پتہ چلا. اس لیے آیت آگے کیا کہہ رہی ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. پھر پروردگار نے تمہیں ٹولز دیے, کان دیا, آنکھ دی, عقل دی. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم خدا کا شکر ادا کرو. اب آنکھ کے ذریعے, کان کے ذریعے, عقل کے ذریعے جو حاصل کرو گے وہ علم حصولی ہوگا. کیوں سب سے پہلے کان کا ذکر کیا؟ کیونکہ سب سے پہلے جو سینس انسان کے وجود میں ایکٹیو ہوتا ہے وہ کان ہے. کان ماں کے پیٹ میں ایکٹیو ہو جاتا ہے. بچہ اس سے پہلے کہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلے سننے لگے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, مائیکل جیکسن کے علاوہ آیات قرآن سنائیے. اس ٹائم پہ کچھ اور سنایا ہے. اب جب وہ بڑا ہو کے ڈانس کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. بھائی تو جب ماں کے پیٹ میں تھا تو جو سیکھا ہے وہی تو بات کرے گا. سب سے آخر میں جو سینس ان ایکٹیو ہوتا ہے وہ کان ہے. اس لیے وینٹیلیٹر پہ آدمی سن رہا ہوتا ہے, بول نہیں سکتا. اسی لیے قبر میں اتارنے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ تلقین پڑھیے, کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا جملہ تلقین کیا ہے؟ اسمع, سن. کیوں نہیں کہا جاتا ہے دیکھ؟ یہ پہلا سینس ہے اور آخری سینس ہے. اس لیے عزیزوں سننے میں بہت خیال رکھنا چاہیے. جیسا سنیں گے ویسا بنیں گے. جیسا سنیں گے ویسا بنیں گے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ آنکھ پہ جلدی کنٹرول کر لیں, کان پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ابھی یہیں بالکل دینداروں کا مجمع ہو اور بہت ہی بہترین طریقے سے ایک اچھی پاپ میوزک چلا دی جائے. ہو سکتا ہے دیکھنے میں اس کی باڈی جو ہے وہ نہ تھرکے, لیکن اندر تھرک رہی ہے. یہ حقیقت ہے, تو وہ چھپانے کو چپڑ جاتا ہے. کان پہ کنٹرول بہت سخت ہے. اسی لیے پروردگار نے غیبت کو حرام کیا. اسی لیے غیبت کو حرام کیا کہ جو سنتا ہے انسان وہ بنتا ہے. تو یہ پہلا ٹول پروردگار نے عطا کیا, کان سنو. دوسرا دیکھو, دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے, دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی قید لگائی کہ کیا دیکھو کیا نہ دیکھو. تیسرا عقل, عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. بہترین علم جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے حاصل. تو تین کا ذکر کر دیا پروردگار نے, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. کیوں یہ پروردگار نے یہ تین ٹول تمہیں دیے, ہمیں دیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم پروردگار کا شکر ادا کرو. غور فرمائیے گا اس آیت میں شکر کا مطلب الحمدللہ رب العالمین کہنا نہیں ہے. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. شکر کا مطلب اس آیت میں یہ ہے اس چیز کو وہاں استعمال کرنا جہاں اس کے خالق نے کہا ہے. یہ ہے شکر کا معنی. اب اسی سے آپ سمجھ جائیے ناشکری کا معنی کیا ہوگا.
ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا پروردگار تیرا شکر تو نے مجھے زبان دی. پروردگار کہے گا بھائی کسے بیوقوف بنا رہا ہے؟ ضرورت نہیں ہے تو زبان سے کہے کہ پروردگار تیرا شکر، تو زبان کو صحیح جگہ استعمال کر، یہی اس کا شکر ہے، یہی اس کا شکر ہے. آپ پنکھے کو زمین پہ لگائیں الٹا، صحیح ہے، یہ ناشکری. چھت پہ لگائیے شکر ہے. یہ عام معنی ہے. ایک چیز کو جس کام کے لیے بنی ہے، چھری پھل کاٹنے کے لیے بنی ہے، پیٹ میں گھومنے کے لیے کوئی بنی ہے. سیدھی سی بات. اب بہت اچھی مثال ہو، دلچسپ مثال جو میرے جوان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں. یہ آگے والے بزرگان تو حوصلہ افزائی کے لیے آ گئے، اصل میں مخاطب پیچھے 10 لوگ. موبائل ایک ٹول ہے. موبائل کیا ہے؟ تو موبائل کا شکر کیا ہوگا؟ گروپ بنا کے جھگڑا کیا ہے، لوگوں کے گھر کی کہانیاں عام کی جائیں، یہ تو نہیں. موبائل کا شکر یہ کہ اس میں آپ اعلان لگائیں کہ اذان کے ٹائم اس میں اذان آئے. موبائل کا ضرور یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو کسی کو کال کر کے اپنا میسج پہنچا دیں. موبائل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے علم حاصل کریں، اس کے ذریعے دنیا کے صحیح حالات کو پتہ لگائیں. اس لیے بنایا گیا. تو بنانے والا تو روک نہیں سکتا کہ آپ کہاں یوز کر رہے ہیں. کون سا لوہار جو چھری بناتا ہے آپ کو روک سکتا ہے کہ آپ چھری کا غلط استعمال نہ کریں؟ اس کے ہاتھ میں تھوڑی. بنانے والے نے ٹول بنا دیا. بھائی بیٹ بنایا گیا ہے کھیلنے کے لیے، چھکا مارنے کے لیے. اب آپ اس سے کسی کے سر کا چھکا بنا دیں تو کیا کیا جائے؟ آپ غلطی ہو جائے کہ جو ہے وہ آپ لیدر کی بال کی جگہ کسی کے سر کو بال سمجھ لیں، تو اس میں جو ہے وہ بیٹ بنانے والے کی تھوڑی غلطی ہے. تو آنکھ عطا کرنے والے کی غلطی نہیں ہے، آنکھ کو غلط استعمال کرنے والے کی غلطی ہے. جس نے کان بنایا اس کا تو شکر ہے. یہ ہے علم حصولی جو تصویر لے کے آتا ہے. اب الحمدللہ آپ نے دیکھا 2 راستے قرآن نے بیان کر دیے. تو ایک مطلب یہاں تک کہ انشاءاللہ پورا ہوا. اگر سوال ہوگا تو پیش کریے گا. فی الحال اس کو یہیں پہ روک رہا ہوں، اگلے بات کی طرف جا رہا ہوں کہ علم 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک علم حصولی اور ایک علم حضوری. علم حصولی وہ ہے جو تصویر کے ذریعے سے آتا ہے، جس میں غلطی ہو سکتی ہے، جس میں خطا ہو سکتی ہے. اور دوسرا ٹائپ ہے علم کا علم حضوری. علم حصولی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، عالم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. لیکن علم حضوری میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، عالم ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے بس. لہذا وہاں غلطی ہو نہیں سکتی. محال ہے اصل غلطی ہو جائے وہاں، کیونکہ خود وہ علم اور وہ معلوم ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود ہے. تو غلطی کہاں سے ہوتی؟ تو جب بھی غلطی ہوتی ہے ہمیں علم حصول میں غلطی ہوتی ہے، علم حضور میں غلطی نہیں. علم حضوری ہم اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، لیکن علم حصولی لے کے آج تمام یونیورسٹیز، تمام ادارے جو بھی علم آپ کو دیتے ہیں سب علم حصولی ہے. سب علم حصولی جیسے بھی پڑھایا جائے، جو بھی کیا جائے، اسی میں پڑھائی ہوتی ہے، اسی میں چڑھائی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. البتہ علم حضوری میں اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم خدمت میں عرض کرتے ہیں. اب آئیے، تو یہ 2 راستے کلیئر ہو گئے. تو معرفت حاصل کرنے کے 2 راستے، ایک تصویر کے ذریعے، 2 خود
معروف اور معلوم کے ذریعے. اگر خود معلوم آپ کے پاس ہے تو خطا نہیں ہوگی نا. ٹھیک، ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ بات بالکل اور واضح ہو جائے. یہ بتائیے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ آرزو بہن کا دیگر یاد آ جائے، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں تو خدا کی تصویر کس ٹائپ میں بناتے ہیں؟ بابا نوئل کی طرح لمبی سی داڑھی، کیسے کچھ تو بناتے ہیں؟ نہیں بناتے. اور جب نہیں بناتے تو بھی نیت کیسے کرتے ہیں؟ بھئی ہم خدا کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ دیکھیے بیسک ترین مسئلہ ہے توحید، اور یہ کلیئر نہیں ہے، جبکہ ہم آپ سب سینکڑوں مجلسیں سن چکے ہیں. یہ کلیئر نہیں ہے، میں بھی آپ کے سامنے واضح کروں گا دلیل کے ساتھ. ہم خدا کو مانتے یا نہیں مانتے؟ تصویر کے ذریعے، عقل کے ذریعے. عقل تو کبھی خدا کو ثابت ہی نہیں کرتی. اگر عقل کے ذریعے خدا آیا تو خدا نہیں، تو ایک بنائی ہوئی تصویر ہے. اور اگر آپ کہیں کچھ بھی نہیں آیا تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا کچھ آیا یا نہیں آیا. اگر ذہن میں عقل میں کچھ نہیں ہے تو بھی آپ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کہہ رہے نہیں میرے ذہن میں کچھ آ رہا ہے تو جو آ رہا ہے وہ خدا ہے، وہ تو خدا نہیں ہے. نماز بھی ختم ہے. تو یہی ختم کر نہیں پتا. اس لیے پھنس گئے کہ آپ نے غور نہیں فرمایا. خدا کی معرفت، غور کیجیے، خدا کی معرفت علم حصولی کے ذریعے ممکن نہیں ہے. خدا کی معرفت علم حضوری کے ذریعے ہوتی ہے. ہمارے پاس خود خدا موجود ہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم کہاں جاؤ گے؟ ہر جگہ خدا موجود ہے. اگر ہر جگہ خدا موجود ہے تو میرے اندر بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ بس کوئی سمجھ پاتا ہے؟ مثال کو کون سمجھ پاتا ہے؟ جب پلین کریش کر رہا ہوتا ہے، جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، جب کار کھائی میں گر رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے کوئی ہے جو اس حالت میں بھی بچا سکتا ہے، وہی خدا ہے. اسے آپ نے علم حضوری سے درک کیا. اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ تقسیم کتنی مفید ہے. دنیا بت بنا کے خدا کی عبادت کرتی ہے. معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، ہم بھی بت پرست ہیں. ہم زبردستی دوسروں کو کہتے ہیں بت پرست ہیں. بس فرق یہ ہے انہی نے مندر باہر بنایا ہے، ہم نے مورتی اندر بنائی ہے. ہم اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کو پوجتے ہیں، وہ خدا نہیں. وہ خدا جس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے خدا کہ میں تمہاری رگ حیات سے بھی تم سے قریب ہوں. کیوں؟ یعنی جیسے تم درد کا احساس کرتے ہو، جس دن تم ویسے خدا کا احساس کرنے لگے تو جیسے درد کی وجہ سے تم آگے کام کرتے ہو ویسے خدا کو دیکھ کے کام کرو گے. اسی لیے بی بی نے کیا کہا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا. کیوں؟ کیونکہ بی بی علم حضوری سے درد کر رہی تھی، نہ علم حصولی سے.
اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی تصویر ہمارے پاس ہوتی ہے، خود محبت ہوتی ہے، خود محبت ہوتی ہے، تبھی تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ علم حضوری کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ نہیں بنانا چاہیے، جہاں بنائیں گے مشرک ہو جائیں گے۔ فلسفی کے ذہن میں آ کر خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ خدا عقل میں تھوڑی آنے والی چیز، وہ عقل سے بالا بڑھتا نہیں۔ جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے کام کی شدت بڑھتی جاتی ہے نہیں۔ اگر ابھی بالکل ابتدائی سٹیج میں ہے تو ایک تھپڑ میں مان جائے گا، دوبارہ نہیں میسج کرے گا، لیکن اگر اور آگے بڑھ گئی ہے تو اب ڈنڈے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر بہت ہی اوپر چلی گئی ہے تو بھی شاہجہاں بن جائے گا۔ تو جب ایک عام انسان کی محبت انسان میں اتنی طاقت لا سکتی ہے، تو اگر خدا کی حقیقی محبت آ جائے تو پھر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، جوان دے دیتا ہے، بھائی دے دیتا ہے، ششمہا دے دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے، کیونکہ حقیقی محبت۔ اس لیے مولانا نے کیا کہا، رضاً بقضائہ و تسلیماً، علم حصولی ہے، حصولی تھوڑی۔ علم حصولی میں اثر تھوڑی ہوتا ہے، کیا اثر؟ تصویرات یاد ہے؟ مثلا ابھی آپ لوگ اپنے ذہن میں لے آئیے 100 کروڑ روپے تصور کیا 100 کروڑ روپے کا بہت زیادہ ضرورت ہے، نہیں آ پا رہے، چلیے کم کر دیتے 1 کروڑ روپے۔ تو 1 کروڑ روپے آپ نے تصور کیا، ہم مالدار ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اگر ایسی ہوتا مالدار ہونا تو بھی محنت کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو تصویر حقیقت تھوڑی ہوتی ہے۔ میٹھا میٹھا کہنے سے دہن تھوڑی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ حلوہ، ایک بار کہ حلوہ، پھر تھوڑی دیر بعد حلوہ، تصویر لے کے بیٹھی حلوہ 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 حلوہ، اب اتنا میٹھا ہو گیا شروع کرو گئی ہے۔ علم حصولی میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب آپ تصویر کا خاک شفا کا کچھ بھی لے کے بیٹھ جائیے، جب تک علم حضوری نہیں ہوگا تو شکر تھوڑی ہوگا۔ کب آپ کو رونا آتا ہے؟ کب رونا آتا ہے؟ جب آپ علم حضوری کے ساتھ دل آپ کا متاثر ہوتا ہے۔ وَإِلَّا اعلیٰ ترین مسائل خطیب پڑھ لے آپ ان سے بیٹھے رہے۔ کیوں بار بار خطیب نہیں پڑھ سے کہتا ہے تصور شبد ہے، تصور شبد ہے، تصور شبد ہے؟ وہ بیچارہ علم حضوری تو بتا نہیں سکتا، تو اسی طرح سے آپ کو آگے متاثر کرتا ہے کہ بھئی جب تک خود نہیں سوچو گے آنسو نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے میرے چھوٹے جملے سے آپ پوری کربلا کو سوچ کے 2 گھنٹے رو گئے، اور ہو سکتا ہے میرے 1 گھنٹے مساق کرنے کے بعد بھی آپ اوپر کے یوں کر کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ تو آج تک غور کیا تھا آپ نے اس ٹائپ کے علم پہ؟ تھا آپ کے پاس، ہمارے پاس غور نہیں کیا۔ سارا ہمارا ذہن علم حصولی میں تصویریں آتی ہیں، نہیں وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہمارے علم کا۔ اصل حصہ یہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اصل حصہ یہ اس میں اثر ہوتا ہے۔ درد کی تصویر آ جائے آپ کو درد ہونے لگے گا۔ ابھی 4 گھنٹے پہلے آپ کو بھوک لگ رہی تھی، ابھی آپ سوچیے بھوک کا معنی آپ کو پتا ہی نہیں، پتا سب کو پتا ہے بھوک کیسے کہتے ہیں۔ تو بھوک آپ نے کہا بھوک لگنے لگی، بھوک تو تب لگے گی نا جب خود بھوک ہمارے وجود میں، تو خدا کب ہمیں گناہ سے روک پائے گا؟ اگر تصویر خدا کی موجود ہے تو تھوڑی روک پائے گا، وہ تو شرک ہے۔ جب خود خدا موجود ہوگا تب انسان گناہ سے رکے گا، تب رکے گا۔ اس لیے عزیزوں
یہ جو علم کی قسم ہے علم حضوری، یہ پوری طرح سے معتبر ہے. علم کی تعریف آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی، علم کے راستے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے، اس راستے کا اعتبار بھی بیان کر دیا. البتہ یہ تیسری والی گفتگو بھی تھوڑی سی باقی ہے. ایک حصہ پورا ہو گیا الحمدللہ کہ علم حضوری کا اعتبار 100% کوئی اس سے لے نہیں سکتا. پوری دنیا آ کے کہے فلاں صاحب غلط ہے، لیکن اگر آپ نے حضوراً سمجھ لیا کہ یہ صحیح ہے تو پھر وہ صحیح ہے. علم حضوری کی مخالفت محال ہے. ایسے ہی جیسے 2 2 5 اٹھائیں گے نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ سامنے والے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ مانیے نہ مانیے، میرا تو اس پہ عقیدہ ہے، میرا تو اس پہ علم جب تک علم حضوری نہ بنے اثر نہیں رکھتا. تو یہ علم حضوری کا معاملہ ہے. خیر اور وضاحت کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ پوچھیے گا. لیکن علم حصولی کئی ٹائپ کا ہے، 6 ٹائپ کا ہے کم سے کم، اور بھی بہت زیادہ ہے. اب وہ سب تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، نہ ہی مقصد ہے. الگ الگ ٹائپ کا الگ الگ اعتبار ہے. جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں، ہر قسم کا اعتبار ایک خاص لیول پر ہے. بعض علم حصولی ایسے ہیں جن کا اعتبار 100% ہے، بعض علم حصولی ہے مثلا 80% ہے، بعض کم اس طرح سے. تو کون سے علم حصولی کا اعتبار 100% ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں 2 اور 2 آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ کہیں گے 2 اور 2 4، یہ لکھنؤ والے بھی کہیں گے. اچھا ہندوستانی صرف کہیں گے یا مثلا پاکستانی بھی کہیں گے؟ تو یہ علم حضوری تو نہیں ہے 2 اور 2 4. علم حضوری یہ تصویر آتی ہے، 2 کی تصویر آئی، پھر ایک اور 2 کی تصویر آئی، پھر جوڑنے کی تصویر آئی، پھر یہ جو ہے وہ آپ نے نتیجہ لیا کہ 2 + 2 4. لیکن یہ 100% معتبر ہے. اسی لیے ارسطو نے جب اپنی یونیورسٹی بنائی تھی، فلسفے کی یونیورسٹی تھی، آپ سے فلسفہ پڑھایا جاتا، تو اس نے اس کے دروازے پہ لکھوایا تھا کہ اگر کسی نے میتھ نہیں پڑھا ہے وہ اندر بتائے. اگر کسی نے میتھس نہیں پڑھا ہے تو اندر کیوں؟ کیونکہ میتھس کے قوانین یقینی ہوتے ہیں. ٹائم لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یقینی نہیں ہے. آپ نے بھی ضرور اسکول میں کارنامہ کیے ہوں گے میرے بھائی. جب ٹیچر نے آپ سے 12 کا پہاڑا پوچھا ہوگا، آپ 12 کا پہاڑا تھوڑی آپ کو رٹیں گے. آپ نے کہا 12 12 2 24 12 3 36 12 4. اب آپ جوڑتے چلے جائیں 48 12 25 60. اب 7 پہ پہنچے تو اٹک گئے. 12 70 ہاں 84. تو پہاڑا تھوڑی آپ نے رٹا ہے. تو ٹائم آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی پریکٹس نہیں ہے. آپ پریکٹس کر لیا، بڑے بڑے بھی نمبرز کو جوڑ دیں گے 2 سیکنڈ. اور اگر آپ مجبور ہیں، ہمیشہ عادت ہے آپ کو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور کیلکولیٹ. آج کل تو لوگوں کو اپنا نمبر نہیں یاد رہتا موبائل کا، کہتے ہیں مجھے دیکھ کے بتاتے ہیں. پھر ان سے کہیے قبلہ کہ آپ اپنا نمبر دیں. ارے وہ ابھی لیا ہے، 10 سال بھی لیا ہے، 10 سال سے بھی لیا ہے. تو ہم لوگ نے اپنے آپ کو مجبور بنا لیا. پرانے زمانے کے عرب کے انسان جو وہ مدینے سے مکے تک جاتا تھا، پورے راستے میں شطرنج کھیلتا تھا. ذہن روڈ پہ نہیں، ذہن میں کہتا تھا میرا سپاہی اس خانے سے اس خانے میں گیا، کہتا تھا میرا گھوڑا اس خانے سے اس خانے میں. اتنا سر تو ایسے تھوڑی ہوتا تو قرآن نازل ہوتا تھا. 3000 لوگ قرآن حفظ کیے بیٹھے ہوتے تھے. جنگ موتا میں 450 حافظ قرآن مر گئے، شہید ہو گئے. نبی ایک ہی بات تو پڑھتے تھے یا رٹواتے تھے بیٹھ کے؟ چلو آیت نازل ہوئی ہے سب بیٹھ کے رٹو، حفظ قرآن چل رہا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا تھا.
آیت نازل ہوئی، نبی ایک بار پڑھ کے سنا دیتے تھے، رٹ جاتے تھے۔ آج اگر کوئی سپاودادا کا نام بتا دے تو تعجب ہے، دادا پردادا یاد رہ جائے بڑی بات ہے۔ جتنا زیادہ ٹولز پہ بھروسہ کیجئے گا ذاتی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ بھائی اگر کوئی عصا کے سہارے چل رہا ہے وہ پیر کے سہارے چل سکتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ بھائی کچھ دن کے لیے خدا کے راستے سے لے کے کنارے رکھے تبھی تو چلیں گے۔ اگر چلنا ہے تو عصا کو گرانا پڑے گا۔ جب تک عصا کے سہارے چلیں گے تو کہاں سے کوئی پیر کے اوپر میں چل پائے گا۔ ہماری قوم میں بھی یہی حالت ہو گئی، ہر چیز میں اس کا سہارا اس کا سہارا، تو بھیا اپنا کیا ہے؟ آج ایران کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر پابندی ہے، نہ کوئی اس کو عصا دیتا ہے نہ اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، خود ہی کھڑا ہے۔ جب نہیں ہوگی، کیا کہتے ہیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ہم ضرورت احساس ہی نہیں کرتے تو اب ماں ہی ملتی ہے، ایجاد ہی نہیں کرتے۔ یہ اس نے دے دیا، وہ اس نے دے دیا، فلاں قوم سے یہ لے لیا، فلاں قوم سے وہ لے لیا، فلاں قوم سے یہ لے لیا، تو بھیا اپنا کیا ہے تمہارے پاس؟ اپنا کیا ہے؟ جبکہ پروردگار نے جتنا شیعوں کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ ابھی 18، 19، 20 نومبر میں مرشد آباد میں تھا۔ مرشد آباد نوابوں کا شہر، کربلا کی پہلی زری مرشد آباد میں رکھی، پہلی پورا علاقہ شیعوں کا تھا۔ آج اپنی زمین پہ نوکری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ نہیں سنبھالا، نوابی میں چلا گیا، رسی جل گئی۔ اب بھی جاگ جائیں، سویرا ہے، اب بھی سمجھ جائیں بہت کچھ بچا ہے۔ اس قوم کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ علم حصولی میں کتنی قسمیں ہیں اور اس کا کتنا اعتبار ہے کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیے باقی 16 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ نماز کے وقت پہنچا کیا آدمی کو ایسا خدا کو کیا سمجھنا چاہیے، کس طریقے سے؟ جیسے ہی آپ نے کہا سمجھنا، آپ نے نوٹ کر نماز کے ٹائم اللہ کے ہونے کو درک کرنا چاہیے، وہ ہے۔ مجھے بتائیے، بہت سیدھی سی مثال ہے، آپ ایسے کسی ٹائم ہوتا ہوگا نا گلی میں کوئی نہیں ہے، بالکل خالی، آپ نہیں کرنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گنگناتے ہوئے چلتے ہیں، آپ نہیں، ایک دم سے وہ پہنچے ایسے گھر کے سامنے، ان کو پتا ہے وہاں سی سی ٹی کیمرہ لگا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ رفتار سدھر گئی، آپ بالکل ٹھیک سے چل، اور جیسے ہی وہ گھر کراس ہوا دوبارہ شروع ہو۔ امام خمینی کا کیا جملہ ہے؟ یہ بتا روایات سے لیے گا، جو بھی نکاح ہے اسی کو کہا ہے، عالم محضر خداست، دنیا وہ ہے کہ جہاں ہر جگہ پروردگار حاضر ہے، تو اللہ کے حضور میں تو غلطی نہ کرو۔ خیر ہو سکتا ہے ممبر سے بھی آپ یہ کہانی سنیں، یہاں سے بھی سن لیجیے، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس ٹائم میں نا اشارہ مجھے نہ کریں گے مولانا صاحب پڑھ چکے ہیں آپ، یہ ہمیں بنانے نہیں آتا، جو بتائے گئے وہی آپ کو سنا، ہم بنا کے نہیں بتا پاتے بھائی، معذرت کے ساتھ، جو ہے وہ آپ تک پہنچا دے رہے لوڈ اسپیکر کی طرح، وہ بھی اگر پہنچا پائے تو۔ ایک طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ، ٹیچر اس سے بڑی محبت کرتا